میرا نام شازیہ ہے اور میری شادی گاؤں کے ایک بہت بڑے ذمہ دار سے ہوئی تھی۔ میں پاس والے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے والدین کے گھر میں حکمرانی کی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی بنا پر کسی شادی میں چودھری اسفند کے سب سے بڑے بیٹے نثار کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور فوراً میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس کے والدین رشتہ لے کر آ گئے کیونکہ انہیں بیٹے کی خوشیاں عزیز تھیں۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے چند سال بعد ہی میری ساس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے بعد سسر بھی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اب حویلی میں میرا شوہر اور میرا چھوٹا دیور تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ یوں تو زندگی خوشحال گزر رہی تھی اور نثار مجھ پر جان چھڑکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ قدرتی حادثہ یہ ہو گیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہ ہوئی۔ ان 5 سالوں میں نے تمام حویلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا رعب دبدبہ اس حویلی میں حویلی کے مردوں سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ میرے شوہر بہت ہی سادہ قسم کے انسان تھے اور مکمل طور پر میرے قابو میں تھے۔ میں جیسا کہتی وہ ویسا ہی کرتے تھے۔ مجھے شروع میں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے۔ میں اپنی بے اولادی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کون سا ایسا پیر فقیر تھا جس سے میں نے دعا نہ لی ہو؟ جس بڑے ڈاکٹر کا سنتی وہاں بھاگی بھاگی چلی جاتی، لیکن نصیب ڈاکٹر یہی بتاتے کہ میرے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کبھی مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر میں مزید پریشان ہوتی چلی گئی اور مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے۔ حویلی بہت بڑی تھی اور میرے سسرال کی بہت زیادہ جائیداد تھی، زمینیں تھی۔ اس حویلی کو جو چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکتی تھی، اور میرا دیور نیم پاگل تھا، اس سے بھی اولاد کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ اب میرے سامنے میرے شوہر کے تمام رشتہ دار یہی کہتے تھے کہ حویلی کو وارث چاہیے۔ چونکہ میرا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا، خاص کر اپنے شوہر پر، وہ مجھ سے ڈرتے بھی تھے اور مجھ سے محبت بھی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی اپنی پسند کی شادی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی محبت میں کمی آنے لگی ہے۔ مجھے یہ خوف تھا کہ لوگ انہیں میرے خلاف نہ کر دیں، کیونکہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری پوزیشن کافی کمزور ہو چکی تھی۔ سوتن کی ایک تلوار میرے سر پر ہر وقت لٹکی رہتی تھی۔ مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ ہر دوسرے دن اب مجھے خواب آنے لگے تھے۔ مجھے نظر آتا کہ میرا شوہر ہاتھ پکڑ کر کسی لڑکی کو حویلی میں لے کر آ رہا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میری دوسری بیوی ہے، یہ مجھے وارث دے گی۔ ان خوفناک خوابوں نے میرے دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ حویلی سے باہر جاتے تھے تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ دوست اب انہیں وارث نہ ہونے کی پٹیاں پڑھا رہے تھے۔ ہر کسی کی نظر میرے شوہر پر تھی کیونکہ وہ بہت بڑے زمیندار تھے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی بہن بیٹی کو جگہ ملے اور وہ عیش کی زندگی گزارے۔ میں کسی صورت بھی اپنی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ 12 سال سے میں حویلی میں حکمرانی کر رہی تھی اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اور یہاں آئے اور میری جگہ حکمرانی کرے اور میں ایک کونے میں پڑی رہ جاؤں، کیونکہ حکمرانی صرف اولاد والے کی ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے خوف سے کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہہ ڈالا، کیوں نہ ہم کوئی بچہ گود لے لیں؟ تو دیکھا کہ اس بات پر ان کا موڈ خراب ہو گیا ہے اور کہنے لگے کہ حویلی کو اپنا وارث چاہیے جو اپنا خون ہو۔ کسی اور کا بچہ لا کر ہم کیا کریں گے؟ ہماری ساری جائیداد پر ہمارے خون کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کا۔ میرے شوہر نے سخت تاثرات کے ساتھ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ اب میری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ مجھے جلد از جلد کوئی ترکیب سوچنی تھی، ورنہ میری حکومت ختم ہو جاتی۔ اگر میری حکومت ختم ہو گئی تو میں نیم پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں نے ایک پلان ترتیب دیا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنے نیم پاگل ہونے کے خیال سے اچانک میرے ذہن میں مجھے اپنا نیم پاگل دیور آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا دیور نیم پاگل ہے، بالکل پاگل تو نہیں ہے،
اس کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی عمر 24 سال تھی۔ اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ بظاہر تو کافی حد تک نارمل رہتا تھا، لیکن اچانک سے دورے پڑنے شروع ہو جاتے تھے، پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتا تھا، کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بت ہو، لیکن جب وہ بولتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا، اور ایسے دورے پڑتے کہ ہم سب حویلی والے حیران رہ جاتے۔ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا کہ اس پر کوئی سایہ یا کوئی جن آتا ہے۔ میں نے اپنے دیور کی شادی کرنے کا سوچ لیا تھا تاکہ اس کی بیوی حویلی کا وارث دے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ میرا دیور نیم پاگل ہے اور کوئی اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ پھر مجھے ایک ایسی لڑکی کی خبر ملی جو کم عمر اور خوبصورت تھی۔ وہ بالکل ہی سادہ سی تھی، یعنی روب میں آنے والی لڑکی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں سے کافی دور رہتے تھے، انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں اپنے دیور کا رشتہ اس لڑکی کے لیے لے کر گئی ان کے گھر، لیکن اس لڑکی کی ساس کی حیثیت سے، یعنی جھوٹ بولا کہ میں نثار کی ماں ہوں، میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہے اور میں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ بہت بڑے ذمہ دار ہیں اور ہمیں وارث کی ضرورت ہے۔ میری بہو کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس لیے میں خفیہ طور پر چھپ کر آپ کے پاس آئی ہوں اور چوری چوری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں۔ ابھی میری بہو اپنے میکے گئی ہوئی ہے 1 مہینے کے لیے۔ اس کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ آئے گی تو ہنگامہ کرے گی۔ اس کے آنے سے پہلے میں سب سنبھال لوں گی، پر میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں دے دی تو میں بڑی بہو کی طلاق کروا کر اسے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے لڑکی کے والدین سے کہا، وہ لوگ کافی لالچی تھے اور اتنا بڑا رشتہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے اپنا تعارف ان کے سامنے نثار کی بیوی نہیں بلکہ نثار کی ماں کے طور پر کروایا، کیونکہ میں نثار سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی اور میں اچھی خاصی بڑی بھی لگتی تھی۔ پریشانیوں کی وجہ سے میرے چہرے پر جھریاں آ گئی تھی اور ان کو میری بات پر یقین آ گیا۔ بہت سارے جھوٹ بول کر میں انہیں اپنی حویلی میں لے آئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ خاموش رہنے کی میں نے بہت بڑی قیمت دی تھی انہیں۔ لڑکی کے والدین لالچ میں آ کر کچھ نہ بولے، بس چپ چاپ سے بیٹھے رہے۔ میرے لیے جھوٹ کو نبھانا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا دیور پاگل ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں راضی کیا کہ آپ بس خاموش رہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں ان کا نکاح پڑھوا دیتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے رازدارانہ انداز میں کہا اور انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے ڈرتے تھے، چپ ہو گئے۔ پھر میں اپنے دیور کو کونے میں لے گئی۔ میں ان لوگوں کو لے آئی ہوں۔ خفیہ طور پر تمہارا نکاح اس پیاری سی لڑکی سے ہونے والا ہے، بس تم نے سہرے کے پیچھے سے چھپ کر خاموشی سے قبول ہے کہنا ہے۔ میں نے اپنے دیور کو بھی اچھی خاصی پٹی پڑھا دی تھی اور اسے لڑکی بھی دکھائی۔ لڑکی کا حسن دیکھ کر میرا دیور خاموش ہو گیا تو میں سمجھ گئی کہ وہ اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ سب کچھ میری چاہت کے مطابق ہو رہا تھا۔ میرا شوہر خاموش تھا، میرے دیور نے بھی ہنگامہ نہیں کیا۔ میں نے فوراً مولوی صاحب اور گواہ بلائے۔ جیسے ہی نکاح کا وقت قریب آیا، میں نے اپنے دیور کو سہرا باندھ کر بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی کے والدین سمجھ رہے تھے کہ سہرے کے پیچھے نثار ہے، لیکن سہرے کے پیچھے میرا پاگل دیور تھا۔ اس لڑکی کا نکاح میرے دیور سے ہو گیا تھا۔ فوراً اس لڑکی کے والدین کو چلتا کیا اور چوکیدار سے کہا کہ آئندہ یہ دونوں یہاں پر نہیں آنے چاہیے، اور اگر یہ دونوں حویلی میں آنا بھی چاہیں تو انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیجیے گا۔ دونوں میاں بیوی کا داخلہ ممنوع ہے حویلی میں۔ میں اس طرح سے لڑکی کے والدین کا پتہ بھی میں نے کاٹ دیا تھا۔ اب لڑکی کی باری تھی۔ میں نے کافی پٹیاں پڑھا کر اپنے دیور کو اس لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ صبح ہوتے ہی میرا دیور کہیں نکل گیا اور واپس نہیں آیا، وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ مطمئن تھے، بولے آ جائے گا۔ جانا کہاں ہے اس نے؟ شاید وہ چچا اکرم کے گھر گیا ہوگا۔ میں نے دیکھا لڑکی بے حد خوبصورت ہے اور سادہ سی ہے۔ اس نئی لڑکی کا نام نجمہ تھا۔ نجمہ کی حیثیت حویلی میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ بھلا میں کیسے برداشت کر سکتی تھی یہ میری دیورانی میرے برابر آ کر کھڑی ہو جائے؟ لیکن دیور کے لاپتہ ہونے سے میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔
صبح ہی وہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے 1 مہینہ ہونے کو تھا اور وہ واپس نہیں آیا۔ مہینے کے آخر میں مجھے پتا چلا کہ میری دیورانی امید سے ہے تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ حویلی کو ان کا خون اپنا وارث ملنے والا تھا، جیسا کہ میرے شوہر کی خواہش تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ حویلی کو اپنا خون چاہیے وارث کے طور پر۔ اب نجمہ وارث دینے والی ہے، یہ بچہ میں خود پالوں گی، یہ بچہ میرا ہوگا، وہ آپ لوگوں کا اپنا خون بھی ہوگا اور وارث بھی ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، نہ جانے کیوں ان کی یہ خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ خیر میں نے دن گننے شروع کر دیے کہ کب وہ بچہ پیدا ہوگا اور کب میں اسے اپنی گود میں لوں گی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی دیورانی کو بھی حویلی سے نکال کر باہر کر دوں گی۔ میرا دیور جو نکاح کے دوسرے دن چلا گیا تھا تب سے لے کر لاپتہ تھا۔ میرے شوہر نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا، پر مجھے دیور کے لاپتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بچہ چاہیے تھا اور وہ مجھے مل رہا تھا۔ 9 مہینے تک میں نے اپنی دیورانی کو قید کر کے رکھ دیا، کھانے پینے کا خیال رکھا لیکن اسے کسی سے ملنے نہیں دیا۔ اس کے والدین ایک بار اسے ملنے آئے تھے لیکن میرے ملازمین نے دھکے دے کر انہیں نکال دیا اور کہا کہ آئندہ یہاں مت آنا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میرے دیور کا بیٹا دنیا میں آیا تو میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، چونکہ میری گود ہری ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً بچہ چھین لیا اپنی دیورانی سے اور اسے قید کر دیا اور ملازمہ کا پہرا لگا دیا کہ یہ بھاگنے نہ پائے، کیونکہ اس نے ابھی بچے کو دودھ پلانا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات میں نے محسوس کی کہ بچے کی پیدائش پر مجھ سے زیادہ میرے شوہر خوش ہوئے۔ وہ سارا دن اس بچے کو گود میں اٹھائے رکھتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے اور میں حیران ہوتی تھی، لیکن میں خوش اور مطمئن تھی کہ چلو میرے شوہر نے اس بچے کو اپنا بیٹا مان لیا ہے اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے اس بچے کا نام احمد رکھا تھا۔ احمد ہر وقت میرے پاس رہتا تھا لیکن دودھ کی وجہ سے مجھے اسے نجمہ کو دینا پڑتا تھا۔ مجبوری میں نجمہ اپنے بچے کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا اس بچے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں احمد کو ڈبے والا دودھ دوں اور نجمہ کو چلتا کروں یہاں سے۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے احمد کے لیے ڈبے والا دودھ شروع کیا اور اب نجمہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے نجمہ کو کہا چل اب نکل یہاں سے، اب تیری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں نجمہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر جا رہی تھی کہ اچانک سے میرے شوہر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے یہ سب دیکھ لیا، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں عرصہ دراز سے حویلی کے مکینوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی آ رہی تھی اور میرے شوہر چپ چاپ خاموش تماشائی بنے دیکھتے آ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو شازیہ تم؟ زندگی میں پہلی بار میرے شوہر غصے سے دھاڑے تھے تو میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر چلا رہے ہیں، میں نے غصے سے کہا۔ تم اسے اس حویلی سے نہیں نکال سکتی ہو کیونکہ یہ حویلی کے وارث کی ماں ہے، میرے شوہر نے چیختے ہوئے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ وہ آج پہلی بار اتنا چیخ کر مجھ سے بات کر رہے تھے۔ حویلی کے وارث کی ماں میں ہوں، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں کہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حویلی کے در و دیوار میری آواز سے کانپنے لگے۔ یہ نہ صرف حویلی کے وارث کی ماں ہے بلکہ حویلی کے مالک کی بیوی بھی ہے، میرے شوہر نے غصے سے کہا۔ اس پاگل کو اب حویلی کا مالک کہہ رہے ہیں؟ حویلی کے مالک صرف آپ ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ حویلی کا مالک میں ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ اس دن اس کا نکاح مراد سے نہیں مجھ سے ہوا تھا۔ سہرے کے پیچھے مراد نہیں تھا بلکہ میں تھا، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ میرا اپنا خون ہے، میرے شوہر نے کہا تو اس انکشاف پر میں اتنی حیران ہوئی کہ زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی اور اب میرے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمام ملازمین مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے زوال کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حویلی کے ملازموں کی آنکھوں میں میری بربادی پر جو چمک تھی وہ میں صاف دیکھ سکتی تھی۔
کیونکہ میں نے ان پر ظلم ہی اتنے زیادہ کیے تھے۔ یہ لو ہمارا نکاح نامہ۔ میرے شوہر کمرے میں گئے، نکاح نامہ لے آئے تو میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا آپ نے میرے ساتھ۔ میں نے غصے سے شوہر سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے شازیہ، دھوکہ دینا صرف تمہیں آتا ہے؟ صرف تم ہی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتی ہو، انہیں برباد کر سکتی ہو، انہیں تکلیف دے سکتی ہو، لیکن تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ میرے شوہر اب تھوڑی نیچی آواز میں بول رہے تھے، لیکن غصہ قائم تھا۔ اس معصوم لڑکی کی شادی تم ایک نیم پاگل سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ تم جانتی تھی کہ جب اسے دورے پڑتے ہیں تو وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ تم اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے چلی تھی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ نکاح کے وقت میں نے مراد کو وہاں سے ہٹا دیا اور سہرا پہن کر خود بیٹھ گیا، اور اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہو گیا تھا، اور یہ بچہ میرا اپنا خون ہے۔ اب یہ اس گھر سے نہیں جائے گی۔ اس گھر سے جانے کا وقت اب تمہارا آ گیا ہے۔ تم نکالو گے مجھے اس حویلی سے۔ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو کسی چیز سے ٹکرائی اور شیشے کی میز پر میرا سر لگ گیا، اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ سامنے کھڑی ہوئی نرس سے میں نے پوچھا۔ نرس فوراً وہاں سے چلی گئی اور بھاگ کر بڑے ڈاکٹر کو بلا کر لائی۔ چوٹ لگنے کے بعد آپ کوما میں چلی گئی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے آپ کوما میں تھی۔ آج پورے 6 مہینے کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ کے شوہر تو آپ کو ہاسپٹل چھوڑ کر چلے گئے تھے اور آپ کے علاج کے پیسے بر وقت دیتے رہے ہیں۔ یہ خط ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو ہوش آئے تو میں آپ کو دے دوں۔ نرس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، وہ طلاق نامہ تھا۔ مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں فوراً حویلی کی طرف گئی، کسی طرح حویلی پہنچ گئی۔ آ کر میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اب 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ حویلی کے لان میں وہ بچہ جھولے میں پڑا کھیل رہا تھا، اور میرا شوہر اور میری سوتن نجمہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میرا شوہر کسی اور کا ہو چکا تھا، اب حویلی میری نہیں رہی تھی، سب ختم ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا اب یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، تم اسی لائق تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنا چاہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ مجھے دھکے دے کر نکال رہے ہیں یہاں سے۔ میں نے حیرت سے کہا تو میرے شوہر نے جواب دیا، تم نے بھی تو شازیہ کے والدین کو دھکے دے کر یہاں سے نکالا تھا، یاد ہے نا؟ لیکن پھر بھی میں نے ان کی خفیہ ملاقات کروائی تھی شازیہ سے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب خود کو دھکے مل رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے کیا؟ صرف تمہاری عزت نفس ہے، کسی اور کی نہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، نثار نے کہہ کر مجھے نکال دیا، اور میں آج در بدر بھٹکتی ہوں، بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ سچ کہتے ہیں برے کا برا انجام ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جاتے ہیں، وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے بخوشی لطف اندوز ہو رہا ہو، حماقت کا اوج کمال ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں اور آپ کو نہیں ملیں تو حسد اور تجسس میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں، آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا جس بھی حال میں ہیں شکر کو لازم پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔